بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ اماموں کو نہیں مانتے، آپ اولیاء کو نہیں مانتے۔ پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ چاروں اماموں کو اگر کوئی ماننے والا ہے تو وہ ہم سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ ہم سے بڑھ کر چاروں اماموں کو کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی دی ہوئی چیزیں ہم لیتے ہیں، اس کو جو انہوں نے شریعت کے احکام بتائے، فقہ بتائی، اس کو لیتے ہیں، اور منع کردہ چیزیں ان کی طرف سے جو انہوں نے منع کری ہیں کہ یہ چیز نہیں لینا، اور ان منع کردہ چیزوں میں سب سے پہلے جو چیز دائرے میں آتی ہے وہ ہے چاروں ائمہ کرام کا اتفاقی یہ فیصلہ کہ میری بات اگر حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، لیکن حدیث کو کبھی مت چھوڑنا۔ تو ہم ان کی منع کردہ چیزوں کو بھی اپلائی کرتے ہیں، ان سے رکتے ہیں، اور جو چیزیں انہوں نے دی ہیں شریعت کے مطابق، دلیلوں کے مطابق، ان پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے ائمہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب چاروں ائمہ کرام کی بڑی مدح کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں ان کے اقوال جا بجا موجود ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ ملامت کو دور کرنا، ملامت کو ختم کرنا، یعنی کہ جو غلط باتیں ائمہ کرام، چاروں ائمہ کرام، یہاں پہ چاروں اماموں سے مراد امام ابو حنیفہ بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بھی ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ کرام بھی ہیں۔ یہ چار تو صرف مشہور ہو گئے تھے، ورنہ ائمہ کرام تو بہت سارے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان چاروں سے اور ان جیسے دوسرے ائمہ کرام سے ملامت کو دور کرنا، جو ان کے بارے میں غلط باتیں معاشروں میں پھیلا دی گئی ہیں، اس کو ہٹانا، عن الائمۃ الاعلام، کن لوگوں سے؟ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں اور اعلام ہیں، علم ہیں۔ علم کہتے ہیں فلیگ کو، جھنڈے کو، دور سے دیکھ کر کے اس کی قیادت مانی جاتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ فلیگ ہوتا ہے۔ تو گویا وہ لقب دے رہے ہیں ان ائمہ کرام کو کہ یہ تو ہماری قیادی شخصیات ہے، یہ ہماری قیادی شخصیات ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان سے اپنا دین سیکھنا ہے۔ لیکن اس ضابطے کو لے کر کے جو انہوں نے خود سکھایا کہ اگر ان کی بات کہیں پر بھی قرآن اور سنت سے ٹکرا جائے تو ہم ان کی بات کو چھوڑ دیں گے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ان چاروں ائمہ کرام نے جان بوجھ کر کے کسی بھی مسئلے میں اپنا فتویٰ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں دیا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں کرتے تھے وہ، لیکن بشر تھے اور بشریت کا تقاضا ہے۔